بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر کسی دوست کو اپنے سٹوری چینل کے لیے کسی بھی ایمیج یا کسی بھی پکچر کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کرانا ہو یا پھر کسی ویڈیو کو ٹیکسٹ میں چینج کروانا ہو، جیسا کہ یہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، تو یہ سروس بھی ہم مہیا کرتے ہیں بہت ہی سستے اور معقول پرائز پر، کیونکہ بہت سے دوست ایسے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ اپنے چینل کے لیے یہ کام ہم سے کروا سکتے ہیں۔ یہ نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس نمبر کو میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ عام مشاہدہ ہے کہ بالوں کی سفیدی کو ہم میں سے اکثر لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر لوگ اپنے بالوں سے سفید بالوں کو اکھیڑ دیتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں سمجھتے، اور بالوں کی سفیدی کو چھپانے کے لیے بالوں کو کلر بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ سفید بالوں کے بارے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کے بارے میں کیا فرمایا، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سفید بالوں کی روایت بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، جو لوگ سفید بالوں کھیڑتے ہیں وہ غور سے یہ روایت سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھیڑو، کیونکہ یہ سفید بال قیامت کے دن نور ہوں گے، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے ہیں اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ کچھ لوگ ان سفید بالوں کو کاٹ دیتے ہیں یا اکھیڑ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوا کہ سفید بال نور ہے اور اس کو اکھیڑنا نہیں چاہیے۔ سفید بالوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دار انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک طرف انار کو اس پہاڑوں کی جڑوں میں لگا دیا ہے جس میں ہر روز ایک انار تیار ہوتا ہے۔ وہ اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا ہے اور انار کو کھا کر پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کی، یا اللہ، میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اسے اسی حالت میں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ عرض کرے گا، یا الہی، میرے عمل کی وجہ سے ہی مجھے جنت کیوں نہیں ملی؟ 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ عابد اپنے کیے ہوئے عمل کا نام لے گا
اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اور جو عمل اس نے کیا ہے اس کا حساب ہوگا، تو صرف آنکھ کی نعمت کے ہی بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، پس دوزخ کی طرف اس کو لے جایا جائے گا، اور وہ کہے گا اے میرے پروردگار مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر۔ ارشاد ہوگا اس کو واپس لے آؤ، چنانچہ یہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ تو وہ کہے گا یا رب آپ نے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو کس نے پہنچایا، اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا، اور انار کا درخت جو 1 سال میں 1 پھل دیتا ہے دن رات میں اس کو 1 پھل دینے والا کس نے بنایا، اور تو نے جو عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے تیری یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ یہ عرض کرے گا اے میرے رب تو نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اشیاء اللہ کی رحمت ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں سفید بالوں کی افادیت اور اجر و ثواب کے بارے میں، جو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کی گئی ہیں۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے، انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنی مونچھیں کٹوائیں، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں کی سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا اے میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار نے جواب دیا اے ابراہیم یہ وقار ہے، یعنی اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے میرا بندہ گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ پیارے بھائیو، یاد رہے کہ بڑھاپا جس کو ہم زحمت سمجھتے ہیں یہ دراصل مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 جنون یعنی دیوانگی، نمبر 2 جزام یعنی کوڑ، نمبر 3 برس سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ جزام یعنی کوڑ جس میں ہاتھ وغیرہ گل جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ ہیں۔ مطلب یہ کہ 40 سال کے بعد یہ امراض انسان میں بہت کم پائے جاتے ہیں، اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے آخرت کا حساب و کتاب آسان کر دیتا ہوں، یعنی 50 سال والے شخص سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں توجہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب وہ 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس سے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید کر رکھا ہے۔ مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے، اور جب کوئی بندہ اپنی ازلی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ ازلی عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کے ہوش و حواس بجا نہیں رہتے اور بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اچھی بات پھیلانے کا اجر و ثواب ملتا رہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل شاج انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی، سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔